مکمل ناول ونی۔ وہ 18 سالہ معصوم سی لڑکی اپنے باپ کو بچانے کے چکر میں ونی ہو کر اس بڑی سی حویلی میں لائی گئی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ تم میرے شہر یار کو مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ سونیا نے اس کے دونوں ہاتھوں پر گرم تیل پھینک دیا۔ پوری حویلی میں اس کی چیخیں گونجی۔ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر وہ پورچ میں جھاڑو لگا رہی تھی جب حویلی کا چھوٹا بیٹا آیا اور اس کی نظر حوریہ کے کم سن حسن پر ٹھہر گئی۔ اس کی نظریں حوریہ کے جسم کے آر پار جا رہی تھیں۔ شہریار بھی آ گیا اور آتے ہی داڑا کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی اس کی بیوی کو ایسی جگہ چھونے والا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے حوریہ کو دیکھا اور اس کی حالت دیکھ کر وہ جلدی سے آگے بڑھا کیونکہ حوریہ کے کپڑوں سے جھلکتا اس کا جسم۔ گاؤں کے سارے لوگ اس وقت جرگے میں موجود تھے تو وہیں سردار امین سلطان سرداری کی کرسی پر بیٹھے سنجیدگی سے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جن کو دو لوگوں نے پکڑ رکھا تھا۔ سارا گاؤں خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خون بہا کا بدلہ ابھی لیا جائے گا۔ میرا جوان پوتا مارا گیا ہے اور میں سردار ہونے کی حیثیت سے یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ ابھی اسی وقت اس شخص کو سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ سردار صاحب کی آواز بڑے مجمع میں گونجی گویا سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان کا جوان پوتا قتل کیا گیا تھا، یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ اس خاموشی کو ایک خوبصورت آواز نے توڑا۔ نہیں پلیز میرے بابا کو چھوڑ دو۔ سب کے چہرے بے یقینی سے پیچھے مڑے اور اس آدمی کا خون خشک ہو گیا۔ وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ بوا سے اپنا آپ آزاد کرواتی سارے ہجوم کو چیرتی ہوئی بھاگی اور اپنے باپ کے سینے سے آ لگی اور اس کے باپ کو لگا کسی نے اس کے جسم سے جان نکال دی ہو۔ ان کی بیٹی یہاں تک کیسے آ گئی؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے پوچھا اور مجبور اور لاچار باپ کو اپنے سر پر اب آسمان پھٹتا محسوس ہونے والا تھا۔ یہاں سے جاؤ بیٹا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان کی آواز خوف سے کانپ اٹھی مگر وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کیوں نہیں آتی؟ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ سردار کی تو آنکھیں چمک اٹھیں۔ حوریہ جاؤ یہاں سے۔ اس بار اس کا باپ کچھ درشتی سے بولا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس بابا نے 18 سالوں میں ایک بار بھی اس سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ بوا سے لے کر جائیں۔ انہوں نے کچھ فاصلے پر کھڑی بوا کو حکم دیا مگر سردار صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تو یہ تمہاری بیٹی ہے؟ انہوں نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا جو خود کو بڑی سی کالی چادر میں چھپائے کھڑی تھی۔ اس کی خوبصورت آواز کے علاوہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور وہ تھی ہلکی بھوری آنکھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے مشرق کا سارا حسن ان آنکھوں میں سمایا گیا ہو۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتے، نہیں، چاہے مجھے جان سے مار دے مگر میری بیٹی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا باپ غصے سے چیخا۔ حوریہ مزید خوف زدہ ہوئی۔ اس نے اپنے باپ کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حوریہ جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے حکم دیا مگر وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے بنا کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ دوبارہ ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ سردار صاحب نے یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھا۔ ابھی اسی وقت اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ سردار کا حکم دینا تھا کہ فوراً ایک گارڈ نے گن نکال لی۔ حوریہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پلیز نہیں، میرے بابا کو چھوڑ دو۔ بے شک مجھے مار دو، پلیز نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے باپ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ سردار صاحب مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ اپنے باپ کو بچانا چاہتی ہو تو تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ میں کچھ تھا کہ حوریہ کے باپ کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حوریہ نے بنا سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلایا تو پھر ہمیشہ کے لیے اپنے باپ سے دور رہنا پڑے گا۔ حوریہ کو اپنے گلے میں آنسوؤں کی گیلی گیند اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر آپ میرے بابا کو کچھ نہیں کہیں گے؟ اس نے جیسے تردید چاہی۔ سردار صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل، اگر تم میری بات مانو گی تو ابھی اسی وقت تمہارے بابا کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک تیکھی نظر اس مجبور اور لاچار باپ پر ڈالی جس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے چہرہ بھگو رہے تھے۔ نہیں حوریہ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔
اس باپ کی روح تڑپی تھی، مگر حوریہ کو تو ان کی زندگی بچانی تھی۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، اور اس معصوم کی قسمت کا فیصلہ ایک لمحے میں ہو گیا۔ وہ واپس ہجوم کی طرف پلٹے۔ میں ابھی اس وقت یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ ہمیں خون بہا میں جان نہیں، اب ونی چاہیے۔ کسی نے اس باپ کی روح ادھیڑ دی۔ وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئے، جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اگلے آدھے گھنٹے میں حوریہ ذیشان کی زندگی بدل گئی۔ وہ کس کی بیوی بنی اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا، بس اس نے خالی ذہن کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کہہ دیا۔ اسے دونوں طرف سے ملازماؤں نے پکڑ رکھا تھا۔ ایک آخری نظر اپنے باپ پر ڈال کر وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ بوا بھاگتی ہوئی آئیں اور ذیشان صاحب کے پاس بیٹھی۔ بھائی صاحب آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ بچوں کی طرح زمین پر ہاتھ رکھے رو رہے تھے۔ میری بچی چلی گئی بوا، وہ معصوم بھیڑیوں کے جال میں جا پھنسی ہے۔ میں ساری زندگی اسے درندوں سے بچاتا آیا اور آج میں نے اسے کھو دیا۔ مجھ جیسے کم ظرف باپ کو تو ویسے ہی مر جانا چاہیے۔ یہ سوچ ہی سہانے روح تھی کہ جس بیٹی کو اتنے نازوں سے پالا اسے کون چھین کر لے جا چکا ہے۔ بوا نے بہت مشکلوں سے اسے وہاں سے اٹھایا اور ان کے گھر کی طرف لے گئی۔ کون جانے اس معصوم کی قسمت میں کیا لکھ دیا گیا تھا۔ گاڑیاں ایک سفید ستونوں والی حویلی میں داخل ہوئیں۔ ملازمہ کی تقلید میں وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ حویلی بہت خوبصورت تھی، سالوں پرانی، اپنی خوبصورتی کی مثال آپ تھی۔ 3 منزلہ سفید رنگ کی وہ جدی پشتی حویلی تھی۔ ایک طرف گارڈن تھا تو دوسری طرف پورچ اور بائیں طرف سوئمنگ پول اور جم ہال تھا۔ اچانک اسے ملازمہ نے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنے کے انداز سے اسے لے کر اندر بڑھی۔ حوریہ کو اپنے بازو میں تکلیف کی لہریں اٹھتی محسوس ہونے لگی۔ اندر داخل ہونے پر ہی بہت بڑا ہال تھا۔ ایک طرف تخت تھا جس پر کوئی بوڑھی عورت بیٹھی تھی، دوسری طرف 2 جوان لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ نوکرانی نے حوریہ کو اس بوڑھی عورت کے قدموں میں لا کر دھکا دینے کے انداز سے پھینکا۔ بی بی جی، یہ قاتل کی بیٹی ہے، ونی ہو کر اس حویلی میں آئی ہے۔ وہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ نوکرانی کی بات سنی تھی کہ وہ عورت غصے سے اٹھی، حوریہ کے بالوں کو گدی سے پکڑا اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ معصوم تو ان سب کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس کے باپ نے آج تک اس پر ہاتھ اٹھانا تو دور، کبھی اونچی آواز بھی نہیں کسی تھی۔ اس کا سارا چہرہ تھپڑوں سے لال ہو گیا، شاید ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹ گیا تھا۔ سفید دودیا گال سرخ ہو گئے۔ وہ اسے پے در پہ تھپڑ مار رہی تھی کہ وہ اپنا بچاؤ تک نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے جوان بیٹے کو مجھ سے چھین لیا، تیرے قاتل باپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ وہ وحشت زدہ چیخیں۔ حوریہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ جب ان کے ہاتھ تھک گئے تو انہوں نے اسے مکے مارنا شروع کر دیے۔ وہ نہیں جانتی کہ جسم کے کس کس حصے میں درد اٹھی، مگر وہ زمین پر گری تھی اور اب ایک دوسری لڑکی اس کے پیٹ اور جسم پر اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار رہی تھی۔ مجھے بیوہ کر دیا، میرے بچے کو یتیم کر دیا۔ تجھے کیا لگا تھا یہاں سکون سے رہے گی؟ میں تیرا جینا حرام کر دوں گی۔ وہ تو پاگلوں کی طرح چیخی۔ حوریہ کے سر کے بال پکڑ کر اس نے اتنی زور سے کھینچے کہ اسے گمان ہونے لگا شاید سارے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ وہ اس پر بھی بس نہیں ہوئی تھی، اس کے سر کو زمین پر دے مارا۔ سر سے خون کی ایک تیز دھار نکلی اور اس کے بعد کیا ہوا حوریہ کو کچھ یاد نہیں، کیونکہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اسے رات کے کسی پہر ہوش آیا۔ وہ اپنا دکھتا سر اور زخمی وجود لے کر اٹھ کر بیٹھی تو دیکھا آس پاس شاید وہ کوئی اسٹور روم تھا۔ وہاں کاٹھ کباڑ کا پرانا سامان پڑا ہوا تھا۔ زمین پر صرف ایک چادر بچھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر وہ زخمی لیٹی تھی۔ اس نے اپنے سر کو ہاتھ لگایا، شاید کسی نے آڑی ترچھی پٹی کی تھی۔ اسے عارضی سی طبی امداد دی گئی تھی، شاید وہ لوگ اسے زندہ رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اس کے زخم کور کر دیے۔ اسے اپنے جسم کا ایک ایک حصہ درد میں چور محسوس ہو رہا تھا۔ جسم سے جان نکل رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر چہرے کو چھو کر دیکھا۔ دونوں گال سوزش کا شکار ہو گئے تھے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی گٹی گٹی سسکیاں اس بند کمرے میں گونجنے لگی۔ اس کے باپ نے اسے کسی شہزادی کی طرح پالا تھا اور ان لوگوں نے کیسا جانوروں کی طرح سلوک کیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا
یہاں اتنے جاہل لوگ رہتے ہیں۔ وہ تو یہاں قید ہو چکی تھی۔ اسے اپنے بابا کی یاد آنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں سے آئیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیں۔ اس کا باپ اس کا ہیرو تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی جب دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اگر نیند پوری ہو گئی ہو تو چلو اٹھو کچن میں اور ساری حویلی والوں کے لیے رات کا کھانا بناؤ۔ نوکرانی نے نہایت حقارت سے کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور کھڑا کیا۔ وہ خون کے گھونٹ بھرتی اس نوکرانی کے پیچھے چلنے لگی۔ اسے چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی، جسم میں جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کچن میں آئی تو ساری نوکرانیاں ایک سائیڈ ہو کر بیٹھ گئیں۔ چل شروع ہو جا۔ وہ شاید تمام ملازمین کی ہیڈ تھی جو اسے حکم سنا رہی تھی۔ حوریہ نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھا۔ وہ کوئی مدد نہیں کروائیں گی، سب کچھ تو کرے گی، وہ تنگ کر بولی۔ حوریہ کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے آنسو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اپنے بے جان ہاتھوں سے کام کرنے لگی۔ اسے کہاں اتنے کام آتے تھے، لیکن ان لوگوں کے تیور بتا رہے تھے اگر وہ منع کرتی تو شاید یہ اسے جان سے ہی مار دیتے، جبکہ وہ تو زندہ رہنا چاہتی تھی اپنے بابا سے دوبارہ ملنے کے لیے۔ اس کی زندگی صرف اس کے باپ سے شروع ہو کر اس کے باپ پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ کام کرتے ہوئے 2 بار اس کا ہاتھ چھری سے کٹا اور نہ جانے کتنی ہی بار اس کا ہاتھ جلا، مگر وہ اپنی سسکیاں قابو کرتی سارا کام کر رہی تھی۔ ایک بوڑھی ملازمہ حویلی کی بہو پر حکم چلا رہی تھی، کیونکہ وہ ونی میں آئی لڑکی تھی۔ نہ جانے کتنے دکھ درد اس کی قسمت میں آنے والے تھے۔ سارا کام ختم کیے شاید وہ رات کے 12 بجے واپس اسی کمرے میں آئی، خالی پیٹ، درد سے کراہتا جسم اور سخت زمین۔ شاید آج اس کی آزمائش کی رات تھی۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید وہ ساری زندگی اتنا نہ روئی ہو جتنا اس وقت رو رہی تھی۔ روتے ہوئے کب نیند آئی اسے کچھ خبر نہیں۔ صبح کے 5 بجے اس ملازمہ نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ وہ ہڑبڑا گئی، جلدی سے کچن میں پہنچ، ساری حویلی والوں کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ نوکرانی یہ حکم سنا کر چلی گئی۔ وہ اپنے آنسو قابو کرتی اپنے درد سے اکڑتے جسم کے ساتھ اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ دن کے 10 بجے شاید اسے نوکرانیوں کا بچا ہوا کھانا ملا تھا۔ وہ بنا چوں چاں کیے کھا گئی۔ وہ سب کچھ بھول گئی کہ وہ کون تھی۔ بس اس وقت وہ خود کو ایک قیدی سمجھ رہی تھی، اور جیل میں قیدیوں کے لیے من و سلوا تو اترتا نہیں۔ اس کے ساتھ اس حویلی میں جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہونے لگا۔ سارا دن وہ نوکروں سے زیادہ حویلی کے سارے کام کرتی، اور وہ بوڑھی اماں اور دونوں جوان لڑکیاں جب دل چاہتا اسے مار کر اپنے دل کی ساری بڑاس نکال لیتی۔ اسے حویلی میں آئے اب 7 دن ہو گئے تھے، اور ان دونوں میں اس کے جسم میں اتنے نشان پڑ گئے تھے کہ شاید اب ساری زندگی نہ جاتے۔ اسے ملازمہ کی اترن دی گئی تھی پہننے کے لیے۔ یہ وقت تھا جب اس کا باپ اس کے لیے خوبصورت کپڑے لاتا تھا، اور آج وہ معصوم ایک ملازمہ کی اترن پہن رہی تھی۔ وہ ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا، چہرہ بے حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا سوچ کر دادا جان نے اس کا نکاح کسی بھی لڑکی سے کروا دیا، جبکہ وہ تو کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ کچھ ماہ پہلے ہی وہ کسی کام سے ایک گرلز کالج گیا تھا۔ وہاں اس نے پہلی بار اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا۔ سفید دودیا چہرہ، خوبصورت بھوری آنکھیں، اور ان پر گری پلکوں کی جالر۔ مشرق کا سارا حسن ایک طرف اور اس لڑکی کی بھوری آنکھیں ایک طرف، گلابی گال، سرخ ہونٹ اور چھوٹی سی ناک۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ بس اسی کی ایک جھلک ہی دیکھ پایا تھا، نہ وہ اس کا نام جانتا تھا نہ پتہ۔ بس اس ایک جھلک نے دل میں جگہ بنا لی۔ دوسری بار وہ اسے سڑک پار کرتی نظر آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ شادی صرف اسی سے کرے گا۔ وہ لڑکی دن بدن شہریار سلطان کا عشق بنتی جا رہی تھی۔ دادا جان نے اسے 1 ہفتے پہلے ایمرجنسی میں کال کر کے جرگے میں بلایا اور بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جان؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ نکاح کوئی مذاق نہیں ہے، 2 زندگیوں کا سوال ہے، اور ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ اس نے تو صاف انکار کر دیا تھا، مگر دادا جان تو ہر حال میں اس لڑکی کو ونی میں لانا تھا۔ ٹھیک ہے، بس تم صرف نکاح کر لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم جس سے چاہو گے میں اس سے شادی کرواؤں گا، مگر اس لڑکی سے صرف نکاح کر لو، بے شک اسے دیکھنا بھی مت۔
وہ دادا جان کی باتوں پر ایمان لاتا، کچھ پل کے لیے اپنا دماغ اور عقل کھو گیا اور نکاح کر لیا، مگر اب نکاح کرنے کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا اس نے کیا کیا۔ کسی لڑکی کی ساری زندگی تباہ کر دی، ایک نسوانی وجود اس کے نام سے منسوب ہو گئی تھی، اور پچھلے پورے ایک ہفتے سے ڈیرے میں رکا ہوا تھا، ہمت نہیں تھی حویلی جانے کی۔ ٹھیک ہے اسے کسی سے محبت تھی، مگر ان سب میں اس لڑکی کا قصور تھوڑی نہ ہے جو اس کے نکاح میں تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ بہت ہمت کر کے اس نے فیصلہ کیا اور خود کو اس لڑکی کے روبرو لانے کے لیے وہ ڈیرے سے نکلا اور گاڑی کو حویلی کی جانب موڑا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب کچن میں سونیا داخل ہوئی اور اپنے ہاتھ میں موجود کپ کو شیلف پر پٹکا۔ یہ چائے پانی کی طرح ٹھنڈی ہے، اسے گرم کرو، غصے سے اونچے لہجے میں اسے حکم دیا۔ حوریہ نے فوراً وہ کپ پکڑا اور اسے اوون میں رکھنے لگی۔ او ہیلو، آگ پر گرم کرو۔ اس کا لہجہ نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ حوریہ نے چولہا جلایا اور چائے کیٹلی میں ڈال کر گرم کی اور کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کپ پکڑا، پھر حوریہ کی کلائی اپنے ہاتھ میں جکڑی اور وہ گرم چائے اس کے ہاتھ پر گرا دی۔ حوریہ کی چیخیں نکل گئی۔ مجھے چائے کچھ خاص گرم نہیں لگ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ چیک کر لوں، شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس نے کپ واپس شیلف پر رکھا۔ حوریہ درد سے سسکتی ہوئی اپنا ہاتھ رگڑنے لگی۔ اسے رلا کر جیسے مزہ آیا تھا۔ نہیں، چائے بنا کر دو، اس نے دوبارہ حکم دیا، مگر حوریہ مسلسل اپنا ہاتھ مسل رہی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ بہری ہو کیا؟ وہ غصے سے گرجی۔ حوریہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ درد کر رہا ہے اور ایک ہفتے بعد اپنی تکلیف کسی کو بتا رہی تھی، مگر شاید جانتی نہیں تھی کہ سامنے والی تو پتھر دل ہے۔ اچھا، تمہارا ہاتھ درد کر رہا ہے؟ نہایت حقارت سے کہتے ہوئے آگے بڑھی اور حوریہ کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر گرم کیٹلی پر رکھ دیا۔ ایک بار پھر حوریہ کی چیخیں نکل گئی۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ دونوں ہاتھ آگ میں جلے تھے، اسے اپنے ہاتھ انگارہ ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے حوریہ کو بالوں سے پکڑا۔ چیخو، تڑپو، سسکو، تمہاری چیخیں مجھے سکون دے رہی ہیں۔ مجھ سے میرے شہریار کو چھینا ہے نا، اب دیکھو تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ اسے بالوں سے پکڑ کر باہر لائی۔ حوریہ نے بہت ہمت کرتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس نے غصے سے حوریہ کا سر دیوار میں دے مارا۔ اس معصوم کی چیخیں ایک بار پھر نکلی تھی۔ سر سے خون کا پھوارا ابلتا ہوا باہر نکلا۔ سونیا شہریار سلطان کی داڑھ سے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے۔ وہ بے یقینی اور غصے سے چیخنا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو سونیا کے حواس بھی ساکت ہوئے۔ وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور حوریہ کے بے جان جسم کو پکڑا۔ وہ اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے سر سے خون نکل کر بہنے لگا اور جیسے ہی شہریار خان کی نظر حوریہ کے چہرے پر گئی، اس کے سر پر زمین و آسمان گھومنے لگے۔ وہ پتھر ہوتی نگاہوں سے اس لڑکی کو اپنی ہی حویلی میں دیکھتا رہ گیا۔ یہ لڑکی تو وہی تھی جسے شہریار سلطان شہر کے کونے کونے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس سے جیسے یقین ہی نہ آیا۔ اپنی محبت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ سن رہ گیا۔ پھر بہت دیر بعد اپنے سن ہوتے ہاتھ اٹھائے اور حوریہ کے گال کو چھو کر دیکھا، جیسے محسوس کرنا چاہا ہو کہ وہ واقعی حویلی میں موجود ہے۔ پھر جیسے اسے ہوش آیا، جلدی سے حوریہ کے گلے سے دوپٹہ نکال کر اس کے سر سے نکلتے خون پر رکھ کر زور سے دبایا تاکہ خون کا بہنا رک جائے۔ سکینہ، سکینہ، وہ غصے سے داڑھا تھا۔ 2 منٹ میں ہاتھ باندھے مؤدب سی سکینہ سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کون ہے یہ لڑکی اور حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا۔ سکینہ کے تو چھکے چھوٹ گئے، چہرے پر پسینہ کے قطرے نمودار ہوئے۔ کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ وہ غصے سے داڑھا۔ وہ سائیں، یہ لڑکی ونی میں آئی ہے، اس کی کانپی آواز نکلی اور شہریار خان کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا تھا یا قدموں سے زمین سرکی تھی۔ اسے اپنے سر پر ساری حویلی کی چھت گرتی محسوس ہوئی۔ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس حویلی میں صرف ایک ہی لڑکی ونی میں آئی تھی اور وہ تھی شہریار سلطان کی بیوی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، جس لڑکی کو رو رو کر دعاؤں میں مانگا وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ شاید یہی قسمت کا کھیل تھا۔ وہ ہوش میں آیا۔ اگلے ہی پل حوریہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
رک جاؤ شہریار۔ اس سے پہلے وہ سیڑھی پر قدم رکھتا چچی کی آواز نے اسے روک دیا۔ وہ رکا ضرور مگر پلٹا نہیں۔ یہ لڑکی ونی میں آئی ہے، بھولو مت ونی کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ تم سے اپنے کمرے کی زینت بنانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ انہوں نے کافی تیز لہجے میں کہا۔ شہریار بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر گیا۔ یہ شہریار سلطان کی بیوی ہے، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے آپ سے جاننے کی ضرورت نہیں، اور وہ میرے کمرے میں جائے گی، ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائیں۔ وہ ساری باتوں کو ایک ہی جملے میں سمیٹتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ سونیا نے غصے سے فلاور واز زمین پر دے مارا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لایا۔ بیڈ پر لٹانے کے بعد سب سے پہلے اس نے سر پر پٹی کی، پھر اس کے سرخ ہوتے ہاتھ دیکھے، یقیناً وہ جلے تھے، ان پر بھی دوا لگائی۔ ایک نظر اس کے سارے حلیے پر ڈالی۔ اس نے بہت ہی نامناسب لباس پہن رکھا تھا، ڈھیلے کہتے، جیسے اسے پہننے کے لیے مجبور کیا گیا ہو۔ اس کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس پر کتنا تشدد کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں اسے ایک ہفتے سے کتنا مارا گیا اور وہ کیسے انجان رہ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو کیسے ان عورتوں کے درمیان چھوڑ گیا۔ سب سے پہلے اسے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، پھر وہ اس کے لیے کچھ اچھے کپڑے منگوائے گا۔ ابھی وہ چوٹ کے زیر اثر بے ہوش تھی۔ وہ آدھی راتوں کو اٹھ کر دعاؤں میں صرف اس لڑکی کو مانگتا تھا، اور آج قسمت تو دیکھو، وہ لڑکی انجانے میں ہی اس کی بیوی بن کر اس کی زندگی میں آ چکی ہے۔ وہ خود سے عہد کر چکا تھا کہ اب اپنی بیوی پر ایک خراش بھی نہیں آنے دے گا، مگر وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ بیوی کا نام کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کے ہوش میں آنے تک میں بیوی ہی کہہ لوں گا۔ اس کے پاس بیٹھا وہ اپنی سرمئی آنکھوں میں مسکراہٹ لیے بول اٹھا۔ کچھ گھنٹوں میں تو حویلی کے ہال میں ایک تماشا لگ چکا تھا۔ سربراہی کرسی پر دادا جان بیٹھے تھے تو ان کی دائیں طرف چچی بیٹھی تھی، ساتھ ہی چچی کی بیٹی سونیا اور ان کی بھابھی بیٹھی تھی۔ سامنے والی کرسی پر شہریار سلطان بیٹھا تھا۔ اسے تو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا اس کی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، کیونکہ وہ خون بہا میں آئی ایک لڑکی تھی۔ چاہے وہ خون بہا میں آئی ایک لڑکی ہی تھی، پھر بھی کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟ وہ اب کچھ غصے میں چچی سے پوچھ رہا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو میرے بیٹے کی قاتل ہے وہ۔ چچی بھی پاگلوں کی طرح چیخی۔ میں کچھ نہیں بھولا، قاتل وہ نہیں، اس کا باپ ہے، اور آپ لوگوں نے خون بہا میں ونی مانگ کر حساب برابر کر لیا۔ اب میں کسی کو یہ حق نہیں دوں کہ میری بیوی کے ساتھ ایسا وحشی سلوک کیا جائے۔ شہریار سلطان کی داڑھ کافی تھی سب کے منہ بند ہونے کے لیے، مگر وہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جن پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ تم شاید بھول رہے ہو شہریار سلطان، اس لڑکی کے باپ نے مجھے بیوہ کیا ہے اور میرے بچے کو یتیم کر دیا، اور تم سب بھی اس کی طرفداری کر رہے ہو۔ یہ لائبہ تھی، چچی کی بہو، جو جوان لڑکا مارا گیا، اس کی بیوہ۔ میں کچھ نہیں بھولا، میں صرف اپنی بیوی کی حفاظت کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میرے پیچھے یہ سب کریں گی، اور میں کچھ نہیں کہوں گا۔ جو کچھ ہو چکا وہ آپ سب لوگوں کے لیے کافی۔ آج کے بعد اگر کسی نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس شخص کا اس حویلی میں آخری دن ہوگا۔ یہ شہریار سلطان آپ سب کو زبان دیتا ہے۔ سونیا کا تو خون ہی کھول اٹھا۔ وہ عورت ونی میں آئی ہے، اور ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کو بیوی نہیں بنایا جاتا۔ وہ اس لڑکی میں ملازمہ کی طرح رہتی ہے، اور آپ کی منگیتر میں ہوں، شاید آپ بھول گئے۔ سونیا اپنا غصہ ضبط کیے آہستہ آواز میں گرجی۔ شہریار نے مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ قابو کیا۔ یہ کیا ونی ونی لگا رکھا ہے؟ کیا نکاح کوئی مذاق ہے؟ نکاح کا مطلب ایک مرد اور عورت کا مکمل رشتہ ہے۔ میں نے نکاح کیا ہے، کوئی مذاق نہیں، اور وہ میری بیوی ہے۔ اور رہی دوسری بات سونیا بی بی، تو کس منگنی کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو تم خود زبردستی میری بغیتر بنی بیٹھی ہو نا، تو آج میں تمہاری غلط فہمی دور کر دیتا ہوں۔ میرا تم سے نہ کوئی رشتہ تھا، نہ کوئی ہوگا، سمجھ گئی؟ یا آسان لفاظ میں سمجھاؤں کہ اگر تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو میں تم سے کبھی بھی شادی نہیں کرتا۔ نہایت حقارت سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سکینہ، سکینہ، غصے سے ملازمہ کو آواز دینے لگا۔ 2 منٹ بعد سکینہ حاضر ہوئی۔ سوپ بنا کر میرے کمرے میں لاؤ۔ اسے حکم سناتا وہ اٹھا اور اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
پیچھے سونیا اپنی آواز آنسو قابو کرتی رہ گئی۔ دادا جان آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب؟ دادا جان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ جوان خون ہے، کچھ دن عیش کرنے دو، حویلی کی بہو تم ہی بنو گی۔ سونیا کی آنکھوں کی چمک واپس آ گئی۔ یہ سلطان کی حویلی تھی۔ امین سلطان کے دو بیٹے تھے، ایک وہاج سلطان، دوسرا منہاج سلطان۔ وہاج سلطان کی بیوی رابعہ بیگم، ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا 25 سالہ شہریار سلطان، اس سے چھوٹا 23 سالہ ولید سلطان اور 22 سالہ بیٹی نمرہ سلطان تھی۔ منہاج سلطان کی بیوی رضیہ، ان کے دو بچے تھے، بڑا 26 سالہ سعید سلطان اور 23 سالہ بیٹی سونیا سلطان۔ سعید سلطان کے قتل کی وجہ سے حوریہ اس وقت حویلی میں بنی ہو کر آئی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو دیکھا حوریہ اب تک شاید بے ہوش ہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا موبائل پکڑا اور اس کے لیے چند آن لائن کپڑے منگوانے لگا جو اسے اچھے لگے۔ وہ اکثر نمرہ کے لیے منگواتا تھا، اس لیے اسے کچھ تجربہ تھا۔ یہ لڑکی تو نمرہ سے بھی چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹا تو دیکھا اس کا وجود حرکت میں آ رہا تھا۔ وہ فوراً بیڈ پر آ کر بیٹھا، اس کے ہاتھ ہل رہے تھے، شاید وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ ہلانے چاہے جب سارے جسم میں درد کی وجہ سے تکلیف اٹھی اور اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی تھی۔ شہریار کی سرمئی آنکھیں تکلیف کی زیادتی سے سرخ ہونے لگیں۔ اس نے نیم وا آنکھوں سے آس پاس کا منظر دیکھنا چاہا تو شاید وہ کسی کمرے میں تھی۔ آہستہ آہستہ گھومتی ہوئی نظر اپنے قدموں کی طرف گئی جہاں کوئی جوان خوبرو شخص بیٹھا تھا۔ حوریہ نے غور سے اسے دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے نہیں جانتی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سرمئی آنکھیں، سر پر کالے بال، ہلکی سی بیئرڈ اور پرکشش چہرہ۔ سفید سوٹ میں وہ بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی خوبصورت تھا۔ شاید حوریہ نے اس سے زیادہ خوبصورت مرد پوری ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا، مگر اچانک اسے احساس ہوا وہ کہاں ہے اور یہ مرد کون ہے۔ وہ فوراً خوفزدہ ہوتی ہوئی اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ شہریار فوراً آگے بڑھا۔ آرام سے، کیا کر رہی ہیں؟ درد ہوگا۔ اسے نرمی سے ٹوکتے ہوئے اس نے کندھوں سے پکڑا اور نہایت نرمی سے اسے کچھ اوپر کیے بٹھایا۔ اس کی کمر کے پیچھے تکیہ سیٹ کیا تاکہ وہ ٹیک لگا کر آسانی سے بیٹھ جائے، جبکہ حوریہ تو بے چینی سے اس مہربان شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ بالکل اس کے بابا کی طرح اس کی کیئر کر رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ بہت دیر بعد اسے یاد آیا کہ وہ ہے کہاں۔ اس کی اتنی خوبصورت آواز سن کر شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، اس نے نرمی سے کہا، جبکہ حوریہ تو ساکت رہ گئی۔ بے یقینی سے سارے کمرے میں نظر گھمائی تو ایک دیوار پر اسے اسی شخص کی تصویر نظر آئی۔ یہ تو آپ کا کمرہ ہے، مگر آپ کون ہیں اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اس کی آواز میں واضح خوف تھا جو شہریار صاف محسوس کر سکتا تھا۔ ریلیکس، ڈرے نہیں، میں تو آپ کا دوست ہوں۔ اس نے حوریہ کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنا چاہا۔ حوریہ مزید خوفزدہ ہوتی کمفرٹ کو پکڑ کر اس میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ بابا کہتے ہیں مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے، اس کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ شہریار تو کافی پل بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اچھا، اور آپ کو پتہ ہے آپ اس حویلی میں کیوں ہیں؟ اس کی نرم آواز پر حوریہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سب میرے بابا کو قاتل کہہ رہے تھے اور انہیں مارنے والے تھے۔ مجھے اپنے بابا کی جان بچانی تھی، اس لیے وہ لوگ مجھے یہاں لے آئے۔ باپ کے ذکر پر آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے چہرہ بھگونے لگے۔ شہریار کو حقیقی رنج ہوا۔ اور نام کیا ہے آپ کا؟ اسے یاد آیا کہ اسے تو نام بھی نہیں معلوم تھا۔ حوریہ ذیشان۔ اس کا نام سن کر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ چہرے کی طرح نام بھی بہت خوبصورت تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کا نکاح کس سے کیا گیا ہے؟ حوریہ کا سر نفی میں ہلا۔ شہریار حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے اسے دیکھا نہیں؟ حوریہ کا سر دوبارہ نفی میں ہلا۔ اس کا نام جانتی ہیں؟ تیسری بار پھر حوریہ کا سر نفی میں ہلا۔ شہریار سلطان بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بہت معصوم تھی۔ وہ تھوڑا سا اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ میں شہریار سلطان ہوں اور
وہ میں ہی ہوں جس سے آپ کا نکاح کیا گیا ہے۔ آپ میری بیوی ہیں۔ اس کی خوبصورت نرم دو ٹوک آواز پر حوریا نے بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کتنے ہی پل وہ اس کے الفاظ پروسیس کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ بے یقینی ہی یقینی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، جب سے آپ اس حویلی میں آئی ہیں کس نے کیا کیا کہا ہے؟ جس نے آپ کو تکلیف دی اس کا نام بتائیں۔ میں سب سے حساب لوں گا۔ اس کے الفاظوں میں مضبوطی تھی، نرمی تھی اور شاید محبت بھی تھی۔ حوریا کا دماغ معاف ہو رہا تھا، مگر پھر بھی اسے سکون محسوس ہوا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے سب بتاتی گئی کہ 7 دن سے وہ اس حویلی میں کس حالت میں ہے۔ جیسے جیسے آنسوؤں کی روانی میں وہ بول رہی تھی، ویسے ویسے شہریار سلطان کا ضبط بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نوکرانیوں نے اس کی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ وہ سب کچھ بتا کر خاموش ہو چکی تھی اور اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور سکینہ سوپ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی حوریا کی نظر ملازمہ پر پڑی، اسے جسم سے چاند نکلتی محسوس ہوئی۔ شہریار نے اس کے چہرے کے رنگ اڑتے دیکھے جیسے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہو۔ حوریا کی نگاہوں کے تعاقب میں اس نے بھی پیچھے دیکھا تو سکینہ کھڑی تھی۔ اشتعال کی لہر شہریار سلطان کے سارے جسم میں دوڑی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور سکینہ کے ہاتھوں سے ٹرے جھپٹنے والے انداز میں پکڑی اور ایک کاٹ دار نظر اس پر ڈالی۔ اس نظر میں کتنا غصہ تھا، سکینہ نے محسوس کیا۔ وہ فوراً باہر بھاگی تھی۔ ملازموں کی کلاس بعد میں لینے کا سوچتے ہوئے شہریار نے اپنا غصہ ضبط کیا اور مسکرا کر حوریا کے پاس بیٹھا۔ چلیں بیوی، جلدی سے یہ سوپ پی لیں، اس سے آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے ٹرے اپنے اور حوریا کے درمیان بیڈ پر رکھی، پھر باؤل پکڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور سوپ کا چمچ بڑھ کر حوریا کے چہرے کے پاس گیا۔ حوریا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے۔ اسے اپنا باپ دوبارہ یاد آیا۔ وہ بھی تو حوریا کو ایسے ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہیں درد ہو رہی ہے؟ وہ فوراً پریشان ہوا۔ حوریا کا سر نفی میں ہلا۔ بابا کی یاد آ گئی، وہ بھی مجھے اسی طرح اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ کیا میں ان سے کبھی نہیں مل پاؤں گی؟ اس نے اپنی گیلی آواز میں پوچھا۔ شہریار نے ایک گہری سانس لی۔ اگر آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گی تو میں آپ کو ملوانے لے چلوں گا۔ ٹھیک ہونے کے لیے ریسٹ کرنی پڑے گی، سوپ پینا پڑے گا۔ کریں گی نا یہ سب؟ حوریا کی آنکھیں چمکیں۔ اس نے فوراً اثبات میں سر ہلایا۔ چلیں پھر جلدی سے یہ سوپ پئیں۔ اس نے دوبارہ چمچ بھر کر حوریا کے چہرے کے پاس کیا۔ اس نے منہ کھولا تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگا۔ حوریا کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ باپ کے بعد یہ دوسرا مرد تھا جو اسے اتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ سوپ پلانے کے بعد اس نے ٹیشو سے حوریا کے ہونٹ تک صاف کیے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں اس کے باپ کے علاوہ کوئی دوسرا مرد بھی اتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ اس نے تو آج تک جتنے بھی آدمی دیکھے سب اسے تکلیف دینے والے تھے، تو اب ہم دوست بن سکتے ہیں نا؟ اس نے اپنا ہاتھ حوریا کے سامنے پھیلایا۔ وہ کچھ الجھن سے اس کا ہاتھ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جیسے اس کی الجھن سمجھ گیا۔ دیکھیں، مرد اور عورت دوست بن سکتے ہیں اگر وہ نکاح کر چکے ہوں۔ تو اب تو میں آپ کا دوست بن سکتا ہوں بیوی۔ اس کے بیوی کہنے پر حوریا کے دل میں عجیب سا احساس اترا، مگر وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ مگر اس بارے میں تو بابا نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ وہ اپنا سر پکڑے مزید مضطرب نظر آ رہی تھی۔ شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بہت معصوم تھی۔ اسے یقیناً میاں بیوی کے رشتے کا سرے سے ہی علم نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، جس طرح آپ کے بابا آپ کے محرم ہیں، وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا؟ حوریا کا سر ہاں میں ہلا۔ جس طرح لڑکیوں کا سگا بھائی ان کا محرم ہوتا ہے، اسی طرح وہ شخص جس سے آپ کا نکاح ہو وہ بھی آپ کا محرم بن جاتا ہے۔ وہ آپ کو چھو سکتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، اور وہ ایک باپ اور بھائی سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور جو مرد ایسا نہیں کرتے وہ نہ تو اچھے شوہر ہوتے ہیں نہ اچھے مرد۔ اس لیے آپ مجھ سے دوستی کر سکتی ہیں۔
نہ ہی آپ کو کوئی گناہ ملے گا، نہ ہی اللہ پاک آپ سے ناراض ہوں گے۔ حوریہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی ساری الجھن ختم ہوئی۔ شہریار نے اب تک اپنا ہاتھ پھیلایا ہوا تھا۔ حوریہ نے کچھ جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا زخمی ہاتھ رکھ دیا۔ شہریار کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ابھری تھی۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازے تک گیا تو سامنے ہی ملازمہ کچھ شاپنگ بیگ پکڑے کھڑی تھی۔ شہریار نے بنا کچھ کہے وہ سب پکڑ لیے اور دروازہ بند کیے۔ وہ واپس بیڈ تک آیا۔ حوریہ نے کچھ حیرانی سے اتنے سارے شاپنگ بیگ دیکھے جو وہ اس کے پاس رکھ رہا تھا۔ ان سب میں سے آپ کے لیے کچھ کپڑے اور جوتے ہیں۔ فی الحال تو میں نے تھوڑی سی چیزیں منگوائی ہیں۔ آپ کی چوٹ ٹھیک ہو جائے گی نا تو پھر ہم ساتھ شاپنگ کرنے چلیں گے۔ وہ کچھ کپڑے نکال کر ان کو دیکھ رہا تھا، مگر حوریہ تو ساکت اور چامد رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے مہنگے کپڑے پہنے گی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اسے تو یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ ویسے آپ کا فیورٹ کلر کون سا ہے بیوی؟ اس کی آواز سے حوریہ کا سکتہ ٹوٹا۔ پرپل۔ شہریار مسکرایا۔ اوکے تو پھر آپ اپنی پسند کا کلر پہنیں گی۔ اس نے ان سارے کپڑوں میں سے ایک پرپل جوڑا نکالا۔ یہ کپڑے آپ کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ اس نے حوریہ کے بدن پر موجود ان ڈھیلے اور پرانے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لیں، چینج کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو نیم گرم پانی سے شاور بھی لے سکتی ہیں۔ اس سے اچھا محسوس ہوگا۔ وہ ڈریس وہیں رکھتا ہوا حوریہ کے پاس آیا جو حیرت سے اسے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ آئیں، میں آپ کو واش روم تک چھوڑ آتا ہوں۔ اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ حوریہ نے قدم زمین پر رکھے۔ وہ اسے ساتھ لیتا واش روم میں آیا، پھر اس کا ڈریس لا کر واش روم میں ہینگ کر دیا۔ میں کمرے میں ہی ہوں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو، درد وغیرہ یا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے آواز دے لیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ دروازہ بند کر لیں، بٹ لاک مت کیجیے گا، اوکے؟ نرمی سے اسے سمجھا کر وہ باہر نکل آیا۔ حوریہ تو اب تک شل دماغ کے ساتھ اتنا بڑا واش روم دیکھ کر رہ گئی۔ ان کا گھر تو اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی یہ حویلی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے بعد شاور لے کر کپڑے چینج کیے واش روم سے باہر نکلی۔ واقعی شاور لینے سے اسے ذہنی اور جسمانی سکون ملا تھا، مگر سارے جسم میں درد اٹھ رہی تھی۔ شہریار فوراً اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لا کر بٹھایا، پھر فرسٹ ایڈ باکس سے پین کلر نکال کر حوریہ کے سامنے کی۔ یہ کھا لیں، اس سے درد ختم ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جسم کے ہر حصے میں درد ہو رہی ہوگی۔ وہ اس کے سامنے تو نارمل تھا، مگر اس کی یہ حالت دیکھ کر دل اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ حوریہ نے خاموشی سے پکڑی اور پانی کے ساتھ نگل لی۔ شہریار کی نظر اس کے سراپے کی طرف اٹھی۔ یہ ڈریس اس پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دبلی پتلی وہ خوبصورت نقوش کی لڑکی تھی، اور ڈریس فٹنگ اور ٹائٹ میں بھی اسے پرفیکٹ آیا تھا۔ اس کے ہلکے بھورے بال کمر سے کچھ اوپر تک آ رہے تھے جو گیلے آبشار کی طرح کمر پر بکھرے گئے تھے۔ شہریار نے اس کے سر کے زخم پر دوبارہ پٹی کی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ شہریار نے بنا کچھ کہے کمفرٹر کھول کر اس کے اوپر دیا، اور وہ واقعی کچھ ہی منٹوں میں دوبارہ سو گئی۔ وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ وہ غصے سے چکر پر چکر کاٹ رہا تھا۔ کہاں گئی وہ لڑکی؟ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ریلیکس ولی، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ اس کا باپ اسے لے کر کہیں چلا گیا، مگر کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک دن تو وہ واپس اسی گھر میں آئیں گے نا۔ نعمان نے اسے تسلی دی، مگر وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ایک بار میری نظر جس لڑکی پر جائے اور یہ دل جس پر آ جائے، اسے تو میں حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ آنکھیں لال انگاریں ہو رہی تھی۔ یار اتنا غصہ مت ہو، غصہ ہونے سے کیا ہوگا؟ نعمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس نے فوراً وہ ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں، مجھے وہ ابھی چاہیے۔ ویسی خوبصورت لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اچھا بھلا ہاتھ آئی تھی۔ میں اسے اپنا بنانے ہی والا تھا کہ اس کا باپ درمیان میں آ گیا اور اسے میرے شکنجے سے بچا کر لے گیا۔
مگر قسم کھاتا ہوں اس لڑکی کے جسم پر میں اتنے زخم بناؤں گا کہ اس کے باپ کو پتہ چل جائے گا کہ ولی کے شکنجے سے اس کا شکار چھیننا کتنا مہنگا پڑے گا۔ پہلے تو مجھے وہ صرف ایک رات کے لیے چاہیے تھی، مگر اب مجھے تب تک سکون نہیں آئے گا جب تک وہ لڑکی کے سر سے لے کر پاؤں تک میری وحشت سے سج نہ گئی۔ اس کی روح کو ادھیڑ دوں گا، ایک بار ہاتھ آنے دے۔ وہ غصے سے پاگلوں کی طرح چیختا تھا۔ انسان جب درندہ بن جائے تو اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی درندوں کو بھی رحم کھاتے دیکھا ہے، اور نعمان اسے اتنے غصے میں دیکھ کر اب اندر تک لرز گیا تھا اور خدا سے اس لڑکی کی حفاظت کی دعائیں کرنے لگا۔ وہ جیسا بھی تھا مگر خود بھی اس کی بہن تھی۔ وہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے کا دوست تھا۔ اب اسے اپنی دوستی پر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک کلب میں تھے۔ ولی وہاں سے اٹھا اور ٹیبل تک آ کر شراب کا آرڈر کیا، اور اس حرام جام کو اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہوا وہ اس ایک لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے چنگل سے بچ کر نکل گئی۔ انا پر ضرب لگی تھی، شکار ہاتھ آ کر نکل گیا۔ آج تک جس لڑکی پر بھی اس کا دل پھسلا وہ خود اس کے لیے بستر کی زینت بنی تھی، مگر وہ ایک واحد لڑکی جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی، سر پر بدلے کا بوجھ سوار تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی کیا بدلے کی نظر ہو جائے گی؟ 2 گھنٹے بعد دوبارہ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کمرے میں صرف نائٹ بلب جل رہا تھا۔ وہ اچانک خوف زدہ ہوئی تھی۔ اتنے بڑے کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ اگر ان عورتوں یا نوکرانیوں میں سے کسی نے دوبارہ آ کر اسے مارا تو؟ اس نے کمرے میں شہریار کو ڈھونڈنا چاہا مگر سارا کمرہ خالی تھا۔ دوست دوست، وہ خوف زدہ ہوئی، اسے آوازیں دینے لگی۔ وہ جو بالکنی میں کھڑا تھا فوراً بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ کیا ہوا بیوی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کے پاس بیٹھ کر اس نے حوریہ کے گال پر ہاتھ رکھا جس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ آپ یہاں نہیں تھے، میں ڈر گئی تھی، وہ سو سو کرتی ہوئی بولی۔ شہریار نے سکون کی سانس لی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ ریلیکس، میں یہیں بالکنی میں تھا، آپ سو رہی تھی، مجھے لگا میری وجہ سے آپ کی نیند نہ خراب ہو جائے، اس لیے میں باہر چلا گیا تھا۔ اس نے نرمی سے وضاحت دیتے حوریہ کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ حوریہ اب بھی خوف زدہ تھی۔ ویسے آپ ڈر کیوں گئی تھی؟ وہ جیسے اس کی الجھن ایک پل میں ہی سمجھ گیا تھا۔ وہ مجھے لگا شاید آپ کے جانے کے بعد وہ مجھے دوبارہ نہ مارے۔ شہریار کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ کس سے اتنی خوف زدہ تھی؟ وہ جو بوڑھی عورت ہے نا، وہ مجھے بہت مارتی ہے، اور وہ دونوں لڑکیاں بھی، اور وہ سکینہ بھی بہت غصہ کرتی ہے۔ وہ معصومیت سے بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شہریار کے سینے میں کوئی خنجر پیوست ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے مزید نزدیک بیٹھا۔ ریلیکس بیوی، آپ روئیں تو مت، اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس ہی ہوں، اور آپ کو کوئی عورت کچھ نہیں کہے گی، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اب وہ شہریار سلطان کی بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اس نے ایک ایک لفظ آنکھوں میں آگ کی چنگاریاں لیے ادا کیا۔ حوریہ رونا بھول کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ شہریار نے دوبارہ نرمی سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ اس کے لمس سے حوریہ سمٹی تھی۔ شہریار نے محسوس کیا وہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی، اس لیے فوراً اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اسے پہلے حوریہ کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنا ہوگا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ اس گاؤں میں کیسے آئیں اور آپ کا گھر کہاں ہے؟ شہریار کو بہت سے سوال پریشان کر رہے تھے۔ حوریہ کو تو اس نے شہر میں دیکھا تھا، پھر وہ گاؤں میں کیسے آئی؟ حوریہ نے اس بار خود اپنا چہرہ صاف کیا۔ میں اور بابا شہر میں رہتے ہیں، بابا ایک آفس میں جاب کرتے ہیں اور بوا میرے پاس گھر میں ہوتی تھی۔ شہریار حیران ہوا۔ اور آپ کی ماں؟ اس نے بے ساختہ یہ سوال پوچھا، مگر حوریہ کی آنکھوں میں نمی بہت تیزی سے جمع ہوئی۔ میں نے اپنی ماما کو کبھی نہیں دیکھا، بابا نے بتایا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آئی تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو گیلا ہونے سے روک نہ پائی۔ شہریار کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ وہ اتنی معصوم کیوں تھی؟ اب اسے سمجھ آ گیا، وہ بنا ماں کے پلی بڑی تھی۔ بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے میرے بال بناتے تھے، خود کھانا کھلاتے تھے۔ ہم شہر کے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا بھائی گھر یہاں پاس دوسرے گاؤں میں ہے، اکثر میں بابا کے ساتھ چھٹیوں میں وہاں آتی تھی،
اور شہریار کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ گاؤں میں کیوں تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی، وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ مجھے چھوٹی سی چوٹ بھی لگتی تو بابا پریشان ہو جاتے۔ سب کچھ اچھا جا رہا تھا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی کیونکہ بابا نے بتایا تھا کہ گاؤں کے ہاسپٹل میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی، اس لیے وہ میری ماما کو بچا نہیں پائے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہوتی تو وہ میری ماما کا علاج ٹائم پر ہو جاتا۔ بات کرتے ساتھ وہ مسلسل رو رہی تھی اور شہریار کے سینے میں درد اٹھتی جا رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ڈاکٹر بن کر گاؤں کے ہاسپٹل میں کام کروں گی تاکہ میری طرح کوئی اور بچہ اپنی ماں سے جدا نہ ہو سکے۔ میں نے FSC کی ہوئی ہے، کچھ ماہ بعد رزلٹ آئے گا، مگر اب شاید میں ڈاکٹر نہ بن سکوں۔ میرا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہچکیاں قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ شہریار نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھوں کو روکا، ورنہ اس کا بس نہ چلا کہ اس کی روتی آنکھوں میں سے سارے آنسو غائب کر دے۔ کس نے کہا اب آپ ڈاکٹر نہیں بن سکیں گی؟ میں آپ کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں آپ کے خواب پورے کروں گا۔ شہریار کی مضبوط اور سنجیدہ آواز پر حوریہ نے بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ مگر آپ یہ سب کیوں کریں گے؟ اسے اتنی حیرت ہوئی کہ حد گئی۔ شہریار نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ حوریہ نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو اس کے مضبوط ہاتھ میں دیکھا۔ کیونکہ آپ میری بیوی ہیں، آپ کی ہر خواہش اور ہر خواب کو پورا کرنے کی ذمہ داری میرے سر ہے۔ میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا، بس ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ حوریہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی جو صاف شہریار دیکھ سکتا تھا۔ کیسی شرط؟ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ شہریار کے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ آپ کو ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ رہیں گی میرے ساتھ؟ شہریار نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ دیا۔ حوریہ کا ہاتھ کانپ اٹھا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ میں اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے۔ کوئی جلدی نہیں، آپ سوچ سمجھ کر جواب دے سکتی ہیں۔ حوریہ نے ایک پرسکون سانس لی۔ شہریار نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ گاؤں میں کیا ہوا تھا؟ کیا سچ میں آپ کے بابا نے میرے چچا کے بیٹے کو مارا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، مگر حوریہ کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلے۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ نہیں، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ مجھے بچا رہے تھے۔ وہ شخص میرا ہاتھ زبردستی پکڑ کر مجھے پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہا تھا۔ میں بہت روئی، چیخنے چلانے کی کوشش بھی کی۔ اس نے میرا دوپٹہ بھی اتار کر پھینک دیا اور پھر بابا نے سڑک پر پڑا ایک پتھر اس کے سر پر مار دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے بابا نے اسے نہیں مارا، وہ صرف مجھے بچا رہے تھے۔ ہم گاؤں میں اسی لیے آئے تھے، وہاں شہر میں بھی ایک لڑکا مجھے تنگ کرتا تھا۔ جیسے جیسے حوریہ آنسو کی روانی میں بول رہی تھی، شہریار کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ وہ جو بتا رہی تھی شہریار سب سن گیا تھا۔ کیا ہوا تھا شہر میں؟ سب بتائیں، اس نے بہت مشکل سے خود پر قابو پاتے سوال پوچھا، کیونکہ اسے سب تفصیل میں جاننا تھا۔ یہ 2 ماہ پہلے کی بات ہے، 2 ماہ پہلے ہی سب شروع ہوا تھا۔ وہ دونوں بھاگتی ہوئی سڑک کراس کر رہی تھی۔ آج تمہاری وجہ سے لیٹ ہو گئے، وہ اب پریشان ہو رہی ہوں گی۔ حوریہ نے اپنی دوست زینب کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، میں بوا سے بات کر لوں گی کہ میری وجہ سے لیٹ ہوئے۔ اوکے اب چلو۔ اس نے حوریہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر سڑک پر چلنے لگی۔ ان کا گھر کالج کے پاس ہی تھا، دونوں چل کر ہی جاتی تھیں۔ اتنے میں سامنے سے ایک کالے رنگ کی کار آ رہی تھی اور دوسری طرف ایک بوڑھا آدمی سڑک پار کر رہا تھا۔ اچانک وہ کار اس آدمی میں آ کر ٹکرائی، وہ بیچارہ بوڑھا سڑک پر گر گیا۔ وہ دیکھ زینی ایک بابا گر گئے، چلو ان کی مدد کرتے ہیں۔ صدا کی رحم دلی حوریہ فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا کر سڑک کی طرف بھاگی۔ زینب بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ دوسری طرف گاڑی میں سے ایک امیر رئیس زادہ باہر نکلا اور ان بابا کا کالر پکڑ لیا۔ اندھے ہو کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ نہایت بدتمیزی سے چیخا تھا۔ بیٹا تم تیز آ رہے تھے، اس آدمی نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ نوجوان کو تو غصہ آ ہی گیا، اس نے ایک تھپڑ اس بوڑھے کو مار دیا۔ زینب کی تو آنکھیں پھیلیں، پھر اس نے بوڑھے کو زمین بوس کر دیا۔ او ہیلو مسٹر، بڑے بوڑھوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں یہاں؟ یہی سکھایا ہے کیا تمہارے ماں باپ نے؟ ایک تو خود ڈرنک کر کے گاڑی چلا رہے ہو، اوپر سے کسی کمزور پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ زینب غصے سے گرجی۔
مگر اس کی نظر تو اچانک اس لڑکی پر گئی جو جھک کر اس بوڑھے کو اٹھا کر کھڑا کر رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے گگل اتارے اور اس لڑکی کا سر تا پیر جائزہ لینے لگا۔ سفید یونیفارم میں اس کا سفید دودیا چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ولی چل یہاں سے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم کوئی مسئلہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ مگر ولی کی غلیظ نظریں تو حوریہ کے آر پار ہو رہی تھیں۔ ولی چل، نعمان نے اس کا کندھا ہلایا اور پھر بہت مشکل سے اسے گاڑی تک لایا اور اگلے 2 منٹ میں گاڑی وہاں سے نکل گئی۔ انکل آپ ٹھیک ہیں نا؟ حوریہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ میری بچی، خدا تمہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انہوں نے حوریہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی۔ حوریہ کھل کر مسکرائی تھی۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے انکل کو سڑک پار کروائی اور گھر کے لیے نکل گئی۔ کتنے ہی دن وہ حوریہ کے سراپے میں کھویا رہا۔ یار پتہ کر وہ لڑکی کس کالج کی ہے، اس نے کالج یونیفارم پہن رکھا تھا۔ مجھے ہر حال میں چاہیے، اس نے نعمان کو حکم دیا۔ مگر ولی، اگر مگر کچھ نہیں، تجھے جتنا کہا ہے اتنا کر، مجھے وہ چاہیے، اس کا حسن مجھے کچھ بھی سوچنے سمجھنے نہیں دے رہا۔ 1 ہفتے بعد نعمان خالی ہاتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شہر میں بہت سارے کالج ہیں، میں اسے کیسے ڈھونڈوں؟ ولی نے اس کی عقل پر لعنت بھیجی۔ بیوقوف، جس جگہ وہ بوڑھا ٹکرایا تھا اس جگہ کے نزدیک جو کالج ہے وہاں پتہ کیا؟ اور نعمان کا سر نفی میں ہلا۔ تم سے کچھ نہیں ہوگا، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ وہ غصے سے پھٹتا ہوا راستے میں آتی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ آج ان دونوں کا آخری پیپر تھا۔ وہ کالج سے باہر نکلی جب اچانک ایک کالی کار ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں نے الجھی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اتنے میں گاڑی میں سے وہی رئیس زادہ باہر نکلا۔ اس کی نظر صرف حوریہ کے آر پار ہو رہی تھی۔ حوریہ کو اس کی آنکھوں سے بہت خوف آیا۔ حور، یہ تو وہی بدتمیز ہے جس نے اس دن سڑک پر تماشا کیا تھا۔ زینب اسے غصے سے گھورتے ہوئے بول رہی تھی۔ زینی چل یہاں سے۔ حوریہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہاں سے بھاگنے کی ولی کی غلیظ آنکھوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ پھر وہ شیطانی مسکراہٹ لیے گاڑی میں واپس بیٹھا اور گاڑی سلو سپیڈ میں ان کے پیچھے دوڑانے لگا۔ دونوں ایک رہائشی ایریا میں داخل ہوئیں۔ وہ بھی گاڑی وہیں روکتا باہر نکلا اور تب تک ان کا پیچھا کیا جب تک وہ دونوں اپنے اپنے گھر میں غائب نہیں ہو گئیں۔ پھر اس کے چہرے پر شیطانی چمک آئی تھی۔ وہ واپس پلٹ گیا، مگر گیٹ بند کرتی حوریہ کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ اسے اتنا خوف آیا کہ حد نہیں۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہا ہے، نعمان نے اسے مسکراتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بس یار، شکار کو جال میں پھنسانے کا انتظام کر آیا ہوں۔ وہ کافی مسرور نظر آ رہا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ولی نے فوراً اسے ساری وضاحت دے دی۔ کیا تو نے اس کا گھر تک پیچھا کیا اور اب تو نے اس کے پیچھے ایک آدمی لگا رکھا ہے تاکہ وہ جب جب گھر سے نکلے تجھے خبر ہو؟ نعمان کو تو گویا صدمہ ہی لگ گیا۔ ولی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ولی یہ ٹھیک نہیں ہے، نعمان نے اسے تنبیہ کی۔ مجھے مت سکھا، بس مجھے وہ چاہیے تو چاہیے۔ اس نے نعمان کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک دیا۔ اتنے میں اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ کال سن کر تو ولی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا ہوا؟ نعمان نے استفسار کیا۔ 2 ہفتے بعد وہ آج گھر سے نکلی ہے۔ میرا انتظار ختم ہوا۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتا باہر بھاگا تھا اور نعمان شش و پنج میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ وہ دونوں بازار آئی تھیں۔ زینی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز واپس چلتے ہیں۔ اس نے کوئی تیسری دفعہ زینب کا کندھا ہلایا۔ او ہو حور، سکون سے شاپنگ کر، وہ دیکھ ماما اور آپی بھی تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہم کون سا اکیلے آئے ہیں؟ زینب نے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی ماں اور بہن کی طرف اشارہ کیا، مگر حوریہ کا دل گھبرا رہا تھا۔ نہیں، تم سمجھ کیوں نہیں رہی یار؟ مجھے لگتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ تجھے وہ کار والا یاد ہے؟ زینب کچھ حیران ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بھی ٹھٹکی تھی۔ اس دن میں نے اسے اپنے گھر کے باہر دیکھا تھا۔ یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز واپس چلتے ہیں۔ وہ ابھی یہ سب باتیں بتا ہی رہی تھی جب اچانک ان کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی اور دوسرے ہی لمحے گاڑی میں سے 3 لوگ باہر نکلے اور انہیں کچھ میں سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر حوریہ کو گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا۔ اس افتاد سے زینب زمین پر جا گری۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی وہاں سے نکل گئی۔ زینب بے ہوش
ہوش میں آئی، زمین سے اٹھی اور فوراً پیچھے بھاگی۔ وہیں پاس کھڑے رکشے میں وہ بیٹھ گئی۔ بھائی پلیز اس گاڑی کا پیچھا کرو، وہ میری دوست کو زبردستی لے گئے، اس نے جلدی سے رکشے والے کو حکم دیا۔ انہوں نے حوریہ کے چہرے پر کچھ رکھا، شاید کوئی کپڑا تھا، اور کچھ ہی پلوں میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ اسے لے کر شہر سے کچھ فاصلے پر ایک فارم ہاؤس میں آئے۔ بہت کام ہو گیا ہے، لڑکی لے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے ولی کے سامنے ہاتھ باندھے خوشخبری سنائی۔ ولی کے غلیظ آنکھوں میں چمک ابھری۔ بہت خوب، تم لوگ جا سکتے ہو۔ وہ سر ہلاتے باہر نکل گئے۔ رکشے والے نے رکشا کچھ فاصلے پر ہی روک دیا۔ شکر تھا زینب کے پاس اس وقت فون تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے پرس سے اپنی ماں کا موبائل نکالا اور بنا دیر کیے ذیشان صاحب کا نمبر ڈائل کیا اور انہیں ساری صورتحال بتا کر پولیس کے ساتھ اس جگہ پہنچنے کا کہا۔ وہ قدم قدم چلتا حوریہ کے پاس آیا، پھر پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور ایک ہی جھٹکے میں سارا پانی حوریہ کے چہرے پر پھینک دیا۔ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ کچھ پل بعد جب حواس بحال ہوئے تو اس شخص کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر اس سے بدن سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ خوف زدہ سی آواز میں سوال پوچھتی پیچھے کھسکنے لگی، مگر ولی نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی اور دوسرے ہی پل اس کی نازک مومی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ تم تو واقعی حور ہو، اتنی نازک، نرم اور خوبصورت حور میں نے تو اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس کے منہ سے غلاظت نکلنے لگی۔ حوریہ کو اس کے لمس سے بہت زیادہ خوف آیا۔ پلیز چھوڑو مجھے، دور رہو، وہ سسکتے ہوئے اسے التجا کرنے لگی۔ اوہ ڈارلنگ، چھوڑ دوں گا، صرف ایک رات، اس کے بعد تم آزاد۔ حوریہ کو اس کی بات خاک سمجھ نہ آئی۔ پلیز چھوڑو، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ ولی کو اب غصہ آ رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے حوریہ کا منہ دبوچا۔ کہا نا، جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اپنی سرخ انگارہ آنکھیں وہ اس کی آنکھوں میں گاڑے داڑا۔ حوریہ کو اپنی روح جسم سے نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہوا۔ ولی کے ہاتھ کی انگلیاں اس کے چہرے پر چھپ گئیں۔ وہ معصوم تو مزاحمت تک نہیں کر پا رہی تھی۔ نہیں، چھوڑو مجھے پلیز، وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی اور اگلے ہی پل ولی کا بھاری ہاتھ اٹھا اور حوریہ کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ اسے زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے تھپڑ مارا تھا۔ تم ایسے نہیں سمجھو گی، غصے سے کہتے اس نے حوریہ کو دوپٹہ کھینچ کر جسم سے دور کیا۔ حوریہ کو قیامت آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ ناسمجھ ضرور تھی، مگر عورت میں یہ حس ہوتی ہے کہ وہ ہر مرد کی نظر اور ارادہ سمجھ جاتی ہے۔ نہیں، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ولی نے اس کی قمیض کا گلا ایک جھٹکے میں کھینچا تھا اور اس کا آدھا بازو اور کندھے کا کچھ حصہ برہنہ ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ حوریہ کے اوپر جھکنے کی کوشش کرتا، موبائل فون کی چنگاری آواز نے ماحول میں ساز پیدا کیا۔ وہ بدمزہ ہوتا موبائل کو اٹھا کر کان سے لگایا۔ ولی جلدی نکل، وہاں سے پولیس فارم ہاؤس تک پہنچ گئی ہے۔ نعمان کی بات سن کر ولی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ دوسرے ہی پل اس نے حوریہ کے چہرے پر تھپڑوں کی برداشت کر دی۔ تو تمہارے پیچھے پولیس یہاں تک آ گئی، آج تو تم نہیں بچو گی۔ وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ اس سے پہلے وہ حوریہ کو مزید کوئی نقصان پہنچاتا، اچانک کسی نے ولی کے سر پر کچھ دے مارا اور وہ ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوا۔ وار اتنا زوردار تھا کہ وہ کچھ ہی پلوں میں بے ہوش ہو گیا۔ حوریہ نے بے یقینی سے پیچھے کھڑے اس مرد کو دیکھا۔ وہ نعمان تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں حوریہ کا دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ تمہیں یہاں کون لایا؟ پلیز پولیس کو مت بتانا، مجھے اسے لے کر یہاں سے جانا ہوگا۔ تم اس شہر سے غائب ہو جاؤ، یہاں سے کہیں بھی چلی جانا، اگر اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہتی ہو تو یہ شہر چھوڑ دینا، ورنہ یہ تمہارے گھر تک پہنچ کر تم پر دوبارہ حملہ کرے گا۔ پولیس کو کچھ مت بتانا۔ وہ سنجیدگی سے حوریہ کو ہدایت دیتا ہوا ولی کو اٹھا کر نکل گیا۔ کچھ ہی پلوں بعد زینب کے ساتھ ذیشان صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ حوریہ کو اس حال میں دیکھ کر ذیشان صاحب کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا محسوس ہوا۔ زمین پر گری ہوئی جس حال میں تھی کوئی بھی کچھ بھی سمجھ سکتا تھا۔ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال تھا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، خون نکل رہا تھا۔ بابا! اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں مدھم سی آواز میں پکارا۔ اسی کے ساتھ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ہاسپٹل میں کھلی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ وہ سیف ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ جس شخص نے بھی اسے اغوا کیا تھا وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔
اس نے پولیس کو صرف اتنا ہی بیان دیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ حوریہ اسے نہیں جانتی تھی اور جب اسے پتہ چلا پولیس آ رہی ہے تو وہ بھاگ گیا۔ دوسری طرف انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اسے نعمان نے اتنا ہی بتایا تھا کہ اس پر حملہ کرنے والا لڑکی کا باپ تھا۔ وہ خود بھی ایک بہن کا بھائی تھا اور وہ ولی کو کسی کے ساتھ زبردستی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے اندر ابھی انسانیت باقی تھی، اس لیے اس نے حوریہ کی مدد کی، مگر اس طرح کی کہ ولی کبھی جان نہ پائے۔ اس واقعے کو 2 دن گزر گئے تھے جب حوریہ نے سارا سچ اپنے باپ کو بتا دیا اور ذیشان صاحب نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ ان کے لیے اپنی بیٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ وہ اسے لے کر گاؤں آ گئے۔ بوا ان کے ساتھ ہی تھی۔ گاؤں آئے انہیں ابھی 4 دن ہی ہوئے تھے جب وہ اپنے گاؤں میں بنائی ہوئی سہیلی ماریا کے ساتھ کھیتوں میں گئی تھی۔ چلو حوریہ، امرود اور گنے کھانے چلتے ہیں۔ اس نے حوریہ کا موڈ بدلنا چاہا کیونکہ جب سے حوریہ گاؤں آئی تھی کافی خاموش تھی۔ حوریہ نے باپ سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ خود ساتھ جائیں گے۔ پھر اس طرح وہ گاؤں کے کھیتوں میں آ گئی۔ ماریا اور حوریہ کچھ فاصلے پر تھی اور ان دونوں کے باپ ایک ساتھ کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ حوریہ، وہاں کینو لگے ہوئے ہیں، چلو کینو کھانے چلتے ہیں۔ ماریا گاؤں کی ہنسمکھ لڑکی تھی۔ عمر میں تقریباً حوریہ جتنی ہی تھی اور صدا کی وہ چسکے باز تھی۔ حوریہ نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا۔ میں بابا سے پوچھ کر آتی ہوں۔ ماریا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں چچا، یا ابا کو مت بتانا ورنہ ڈانٹ پڑے گی، چلو ابھی آ جائیں گے۔ وہ حوریہ کو منا کر اس طرف چلی گئی۔ وہ کھیت سڑک کے دوسری طرف تھے۔ وہ دونوں سڑک پار کر رہی تھی جب سعید سلطان کی گاڑی بالکل حوریہ کے قدموں کے پاس آ کر رکی۔ حوریہ فوراً خوفزدہ ہوتی پیچھے ہوئی تھی۔ گاڑی میں سے وہ باہر نکلا اور سر تا پیر حوریہ کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھوں میں بالکل ویسے ہی غلاظت تھی جیسی ولی کی آنکھوں میں حوریہ کے لیے تھی۔ حوریہ کو نہ جانے کیوں بہت زیادہ خوف محسوس ہوا۔ ماریا ڈر کر پیچھے ہوئی تھی کیونکہ وہ سعید سلطان کی ان غلیظ آنکھوں سے خود کو بھی بہت ڈرتی تھی۔ وہ حوریہ کی طرف آنے لگا۔ حوریہ کے قدم خود بخود پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ کون ہو تم اور اس گاؤں میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کچھ سختی سے پوچھا۔ حوریہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ سائیں، یہ مہمان ہے، شہر سے آئی ہے۔ ماریا نے ہمت کرتے الفاظ ادا کیے۔ سعید سلطان کی آنکھیں چمکی تھیں۔ واہ مہمان، ذرا ہمیں بھی تو مہمان نوازی کا موقع دیا جائے۔ غلاظت بکتے ہوئے وہ کچھ آگے بڑھا۔ حوریہ بدک کر اچھلی تھی۔ ماریا میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ حوریہ کی حفاظت کر پاتی۔ چلو حوریہ، واپس چلتے ہیں، ابا ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اسے سمجھ نہ آئی کیا کہے، مگر سعید سلطان کی آنکھیں ماریا کو کپکپانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور بہت بے تکلفی سے حوریہ کی کلائی پکڑ لی۔ وہ تو اس افتاد پر بری طرح بوکھلائی۔ چلو ذرا ہمیں بھی تو مہمان نوازی کا موقع دو۔ حوریہ کو اس کے منہ سے عجیب سی اسمیل آئی۔ شاید اس نے شراب پی رکھی تھی۔ وہ اپنی کلائی آزاد کروانے لگی۔ ماریا فوراً ڈر کر بھاگ گئی اور ذیشان صاحب کو مدد کے لیے بلانے لگی۔ حوریہ مسلسل اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ یقیناً نشے میں تھا۔ حوریہ کو پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جب درمیان میں ہی ذیشان صاحب آ گئے۔ چھوڑو میری بیٹی کو۔ باپ کا دل تو تڑپ اٹھا تھا۔ سعید نے ایک دھکا ذیشان صاحب کو مارا اور دوسرے ہی پل دوبارہ حوریہ کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ مدد کے لیے چیخنے چلانے لگی۔ یہاں زیادہ سناٹا تھا، صرف ماریا اور اس کا باپ ہی پاس کھڑے تھے۔ ان دونوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سعید سلطان جیسے طاقتور شخص کا مقابلہ کر سکے۔ حوریہ نے اچانک اس کے ہاتھ پر دانت کاٹ دیے۔ وہ بدک کر اچھلا تھا اور دوسرے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اس نے حوریہ کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ حوریہ کو دوپٹہ جھولتا ہوا گلے میں آیا اور سعید نے گلے میں آیا ہوا دوپٹہ بھی کھینچنے کی کوشش کی جب ذیشان صاحب نے غصے میں سڑک کے کنارے پڑا ایک پتھر اٹھا کر پوری قوت سے سعید کے سر پر دے مارا۔ باپ تھا، اپنی بیٹی کی عزت اسے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ سعید حوریہ کو چھوڑ کر اپنا سر پکڑتا ہوا وہیں زمین پر گرا۔ چوٹ کافی گہری آئی تھی اس لیے خون نکلنے لگا۔ ذیشان صاحب حواس باختہ ہوئے، مگر اس سے پہلے انہوں نے حوریہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر فوراً گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر آ کر بوا کو سختی سے تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے حوریہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ جانتے تھے سردار کے پوتے کو مارا ہے، انہیں جرگے میں حاضر ہونا ہی پڑے گا، اور وہی ہوا۔ 4 دن بعد جرگہ بلایا گیا
اور انہیں موت کی سزا سنائی جا رہی تھی جب کہیں سے ماریا نے اسے بتا دیا۔ وہ بوا کو چکمہ دے گئی